ہم حاضر خدمت ہیں، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم نے ایک ایکسپرٹ کو دعوت دی ہے اس پروگرام میں، تاکہ وہ اپنی زندگی اور اپنی ایکسپرٹیز آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ آج جو شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، اگر میں ان کے لیے یہ کہوں کہ وہ گلاب کی پتی سے ہیرے کا جگر کاٹنے کا ہنر رکھتے ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن ہو، اسلام آباد بار کونسل ہو، تمام وکلاء کے دلوں کی دھڑکن ہے، ہمارے سینئر ہیں۔ ان کے والد صاحب بھی پاکستان کے بہت بڑے وکیل، ہم سب کے مینٹور ہیں، سید اصغر حسین سبزواری ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ جناب سید قمر حسین سبزواری جو کہ اسلام آباد بار کونسل کے ممبر بھی ہیں، جو چیئرمین ہیں لیگل ایجوکیشن کمیٹی کے، جو چیئرمین ہیں ڈسپلنری کمیٹی کے۔ سر تھینک یو ویری مچ فار کمنگ آن دس شو۔ ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ سر نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد۔ ذیلدار صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں موقع دیا، اور ریڈیو پاکستان کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج مجھے یہاں آنے کا موقع دیا، اور اپنے کوئی خیالات جو دل کی باتیں ہیں ان کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ میں ایک قانون کا طالب علم ہوں، اور اب یہ سفر تقریباً 2 دہائیوں پر محیط ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ایک خواہش جب وکیل بننے کی خواہش ہوئی تب سے ایک جاری ہے۔ یہ ایک کشمکش خواہش جاری ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوشش کی جائے کہ سستا اور فوری انصاف لوگوں کو ملے، پاکستان کے عوام کو، اور اس میں اپنا کردار جو میں کسی حد تک ادا کر سکتا ہوں وہ ادا کیا جائے، اور بندہ اپنے کردار کی ذمہ داری لے سکتا ہے، اپنے رول کی ذمہ داری لے سکتا ہے، اور بہتری لانے کے لیے کسی اور کی طرف جانے سے پہلے یہ ہے کہ سیلف ریفرمیشن کی جائے اور لوگوں کو سرو کیا جائے۔ جی آپ کی اس بات سے مجھے احمد فراز کا ایک شعر یاد آ گیا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو سر سب سے پہلا سوال جو ہم آپ سے کرنا چاہیں گے، چونکہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تو آپ کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے حوالے پر تھوڑی روشنی ڈال دیں، اور خصوصاً چونکہ لوگ آپ سے ایجوکیٹ بھی ہو رہے ہیں اور آپ سے متاثر بھی ہیں، تو بہت ضروری ہوگا کہ جو آپ نے اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے سفر طے کیا آج ممبر اسلام آباد بار کونسل تک کا، اس پر روشنی ڈالیں۔ سر میں نے یونیورسٹی آف لنڈن کا پروگرام ہے، اس کو انٹرنیشنل پروگرام کہتے ہیں جی، اس سے یہاں پر LLB کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد بار ایٹ لاء کیا، لنکنز ان ہے جی وہاں پر، اور جو میرا بار سکول ہے وہ یونیورسٹی آف ویسٹ آف انگلینڈ برسٹل ہے، وہاں سے بار ایٹ لاء کرنے کے بعد جی میں واپس آیا ہوں، اور میں نے جوائن کیا راجہ محمد بشیر صاحب، ہی واز پراسیکیوٹر جنرل نیب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، فوت ہو چکے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اور پھر ایک کارپوریٹ سیکٹر میں ایک بڑی اسپیسیفک فیلڈ ہے کارپوریٹ فائنانس، پروجیکٹ فائنانس اور کارپوریٹ فائنانس پرٹیکولرلی، اس فیلڈ میں بطور لیگل ایڈوائزر میں نے منسٹری آف فائنانس کو بھی ایڈوائز کیا، اور پھر فیلوشپ بھی میری پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس اور کارپوریٹ فائنانس میں تھی، اور ساتھ ساتھ میں اگر عرض کروں تو شروع سے ایک بڑی کوشش بھی تھی اور بڑی خواہش بھی تھی، تو شروع سے مجھے جو موقع ملا کہ وہ میں پڑھاتا رہوں، تو میں نے شروع کیا پڑھانا، تو لاء آف کانٹریکٹ میں نے پڑھایا، لیکن اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل لاء کی طرف زیادہ میری توجہ رہی ہے، اور اب آج کل میں اپنی وکالت کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے سامنے اور لوور کورٹس کے سامنے جہاں بھی ہمارا کلائنٹ لے جائے، آپ کو پتہ ہے ذیلدار صاحب ہمیں جانا ہوتا ہے، تو ان مختلف عدالتوں کے سامنے جانے کے ساتھ ساتھ مجھے ایک بڑا موقع ملا ہوا ہے کہ میں قائد اعظم یونیورسٹی میں سول پروسیجر کوڈ، جو کہ دیوانی مقدمات جو ہوتے ہیں ان کو جو ڈیل کرتا ہے قانون، اس کو پڑھانے کا بھی مجھے ایک موقع ملا ہے، اور میں وہاں اپنے ویوز شیئر کرتا ہوں، اور مجھے وہاں سے بھی جو طالب علم ہیں، ہونہار طالب علم ہیں، ان سے بھی انپٹ ملتا ہے، اور ہم اس میں ڈسکشن کرتے ہیں۔ اور دیوانی کا میں ذیلدار صاحب بتاتا چلوں کہ یہ بڑا ایک ہے، اور لوگ کبھی کبھی سر رائے ریمارکس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی دیوانی کا مطلب دیوانہ ہونا یا اس طرح، تو یہ صریحاً غلط ہے۔ دیوان جو تھا وہ بادشاہ کے نام پر
انصاف دیا کرتا تھا، دیوان صاحب بیٹھا کرتے تھے. چونکہ بادشاہ کے پاس شروع میں تو بادشاہ خود مقدمہ سنا کرتے تھے اور لوگ جو عرضی لے کے ان کے پاس آتے تھے تو اس میں کوئی نہ کوئی فیصلہ فرمایا کرتے تھے. لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب کیونکہ بڑھتی گئیں چیزیں تو جہاں پر بھی کوئی ایسا سلسلہ جو جائیداد کے متعلق کوئی تنازعہ ہے، کوئی بچوں کو اگر کوئی اخراجات نہیں دے رہے تو دیوان کے ذمہ انہوں نے کر دیا، جو کہ پرائم منسٹر ہوتا تھا. مغل بادشاہوں کے پرائم منسٹر کو دیوان کہا جاتا تھا. تو دیوان نے وہ ڈسپنسیشن شروع کر دی انصاف دینے کی. تو اس سے یہ جو سول قانون ہے جس کو ہم کوڈ آف سول پروسیجر 1908 میں جو برطانیہ نے یہاں رائج کیا، اور اردو میں ہم اس کو دیوانی قانون یا دیوانی قوانین کہتے ہیں. آپ نے بڑی زبردست ہسٹری بتائی اس کی. میرا خیال ہے واقعی یہ غلط العام مشہور ہے کہ عدالتیں شاید اتنا سول پروسیجر کو لمبا کر دیتی ہیں کہ لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں، لیکن آج آپ نے جو اس کی ہسٹوریکل امپورٹنس بتائی ہے یہ میرے لیے بھی ایک نئی بات تھی. سر میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا، چونکہ آپ کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ میں انٹرنیشنل ایکسپو ایئر شامل ہے، آپ نے وہاں سے پڑھائی کی اور لنکنز ان بھی گئے جہاں سے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ڈگری حاصل کی. تو انٹرنیشنل ایکسپو ایئر اور خصوصاً انٹرنیشنل ایجوکیشن ایکسپو ایئر کو آپ نے کیسا پایا اور اس سے آپ کی زندگی میں کیا فائدے آئے؟ سر یکسر جب آپ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں کہیں بھی، یہاں سے اپنے ملک کو چھوڑ کے کہیں بھی جا رہے ہیں، تو آپ کو نہ صرف یہ کہ وہاں کے لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے، ان کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملتا ہے، بلکہ اس معاشرے کے بارے میں بھی آپ کو آگاہی ہوتی ہے جو کہ آپ کو پھر زندگی بھر آپ کے کام آتی رہتی ہے. اور جس طرح کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کال بھی ان سے ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو خواہ اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے. تو اس کے پیچھے جو ایک چیز سمجھ آتی ہے، چونکہ بہت سادہ وزڈم ہے اور منبع ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وزڈم کا، تو اس میں جو ایک چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ جب جاتے ہیں، وہ جب آپ کو ایکسپوئر ملتا ہے تو آپ کو اس معاشرے کی اور وہاں پر ورکنگ کیسے ہو رہی ہے اور وہ معاشرہ کیسے چل رہا ہے اس کا جب تقابل کرتے ہیں آپ اپنے معاشرے کے ساتھ، تو آپ پھر واپس آ کر کوشش کر سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی آپ بہتری لا سکیں. جو اگر اس معاشرے میں کوئی بہتر چیزیں ہیں تو وہ یہاں پر بھی امپلیمنٹ ہو سکیں، ان پر عمل درآمد ہو سکے. سر آپ کی جو آپ کے پاس 2 چیئرمین شپس ہیں، ایک لیگل ایجوکیشن کمیٹی کے بھی آپ چیئرمین ہیں اور دوسرا ڈسپلنری کمیٹی کی بھی آپ چیئرمین ہیں. تو ہم پہلا سوال کرتے ہیں کہ فار لے مین ان کے سمجھنے کے لیے بہت آسان ہوگا کہ لیگل ایجوکیشن کمیٹی کیسے کام کرتی ہے اور اس کی جورسڈکشن میں کیا کیا آتا ہے. زلدر صاحب، اس کے لیے پہلے میں تھوڑا سا بار کونسل کا بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں، چونکہ لوگ انٹریکشن میں آتے ہیں تو بار ایسوسی ایشن کو، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو بار کونسلز کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں، کنفیوز کر دیتے ہیں. یہ جو بار ایسوسی ایشنز ہیں ان کو چارٹر ان کا یا کانسٹیٹیوشن اپروو کرتی ہیں بار کونسل، اور قانون جو موجود ہے وہ ہے لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کونسلز ایکٹ 1973. اس کے نیچے پاکستان بار کونسل ہے، 4 صوبوں کی بار کونسلز ہیں، اور اسلام آباد بار کونسل اسی ایکٹ میں امینڈمنٹ کے بعد 2015 میں مارز وجود میں آئی. اس کا جو بیسک کام ہے وہ پروفیشن کو ریگولیٹ کرنا ہے، لیگل پروفیشن کو. یہ جو لائرز ہم بنتے ہیں، جب بن کے ہم پڑھ کے آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو لائسنس دینا، جناب نے بھی لیا ہے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی تو سپریم کورٹ کا بھی مجھے لائسنس ملا انٹرویو کے بعد. تو یہ ان کو نہ صرف ریگولیٹ کرنا بلکہ بہتری لانا. اور اس میں پھر مختلف کمیٹیز بھی اسٹیچوٹری کمیٹیز ہیں یا باقاعدہ گزٹ نوٹیفائڈ ہوتی ہیں کمیٹیز. ان میں مختلف اہم کمیٹیز ہیں. ایگزیکٹو کمیٹی ہے، اس میں لیگل ایجوکیشن کمیٹی ہے، اس میں ڈسپلنری کمیٹی ہے. یہ 4 سے 5 کمیٹیز ایسی ہیں جو اسٹیچوٹری اور گزٹ نوٹیفائڈ ہوتی ہیں. جب ان کا چیئرمین 1 سال کے لیے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس کے چیئرمین کی اور اراکین کی، تو وہ باقاعدہ گزٹ میں پھر نوٹیفائی ہو جاتے ہیں کہ جی اس سال کے لیے یہ اراکین اس کمیٹی کے ہیں. جہاں تک لیگل ایجوکیشن کا سوال ہے تو اس کمیٹی پر گو کہ یہ کمیٹی جب بار کونسلز ایکٹ مارز وجود میں آیا تو اس کے ساتھ سے یہ کمیٹیز وہاں پر تھیں، لیکن ان پر کوئی ایسا خاطر خواہ کام اس کمیٹی کی طرف پہلے لیگل ایجوکیشن کمیٹی کا بتاتے ہوئے اتنا نہیں ہوا. لیکن 2011-12 کے بعد ایک تھوڑی فیلنگ ہوئی، گو کہ موومنٹ جو لائرز موومنٹ تھی اس نے بہت کنٹریبیوٹ کیا اور بہت اویئرنیس لائی عام لوگوں میں، اور عام لوگوں کو بہت پتہ چلا اس بارے میں کہ کیا حقوق ہیں، آئینی حقوق کیا ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ ہوئی کہ جو ہمارے دوست وکلا عام طور پر عدالت میں جانے کا شوق نہیں رکھتے تھے، تو انہوں نے ایک حل یہ سمجھ لیا کہ جو بھی کوئی چیز کہیں بھی غلط ہو رہی ہے تو اس کے لیے سڑک پر آنا
ضروری ہے اور پروٹیسٹ کرنا ضروری ہے، اور ان کا عدالت سے ناطہ ٹوٹ گیا. تو عدالت کے اندر جانا، وہاں آپ جاتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہم کرتے ہیں، تو عدالت کے اندر آپ نے جانا ہے، آپ نے کیسے ایڈریس کرنا ہے جج کو، آپ نے ریلیف کیسے لینا ہے، آپ نے بجائے اس کے کہ شور مچا کے یہ کہنا ہے کہ جی آپ بائسڈ ہو، اس کے بجائے آپ نے کیسے پراپرلی ایڈریس کر کے ریلیف لینا ہے. تو یہ ساری چیزیں، تو اس کی ریلیونس لیگل ایجوکیشن کمیٹی کی 2012-13 کے بعد بہت بن گئی، اور ابھی بڑی پاورفل کمیٹی ہے. پاکستان بار کونسل کی سطح پہ بھی اس میں بیسیکلی بہت دا کوڈ آف کنڈکٹس آف دا لائرز سر یہ فال کرتے ہیں آپ سر کی لیگل ایجوکیشن کمیٹی سر میں کہ آپ نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کرنا سر ہے. سر جو اور اگر میں غلط نہیں ہوں، جسٹ اپنی ایجوکیشن کے لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ جس طرح آپ بیرسٹری کے لیے باہر جاتے ہیں اور وہاں پر وہ آپ کو این آرٹ آف ایڈوکیسی سکھاتے ہیں، سو دا لیگل ایجوکیشن کمیٹی از آلسو دا پارٹ، یا یہ آرٹ آف ایڈوکیسی آپ کو سکھاتے ہیں؟ جی سر، بالکل زیلدر صاحب، بالکل درست اور بجا فرمایا آپ نے. اور اگر کوئی ہم اس رسپانسبلٹی سے اگر دامن چھڑا بھی رہے تھے، تو 2018 کے آخر میں ایک ججمنٹ آئی، اور اس نے اب مسٹ کر دیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ جب قانون کی تعلیم حاصل کریں گے، اس کے بعد آپ ایک چیز ہے لا گیٹ، جو ایپٹیچیوڈ کا ٹیسٹ ہے. پہلے تو انٹرنس کے لیے بھی ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہے، لیٹ اس کو کہتے ہیں، اور پھر لا گیٹ ہے جب آپ ڈگری مکمل کر لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ آتے ہی 2 ہفتوں کا کورس ہم پر لازم ہے، اور اس کے بغیر ہم لائسنس نہیں دے سکتے ہیں، اور اس کا نام پاکستان کی حد تک بار ووکیشنل کورس رکھا ہے. ہم نے بھی اس کا جب گو کہ یہ 2018-19 میں آئی، لیکن اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے بار کونسلوں کو کچھ عرصہ لگا، کیونکہ پراپر فنڈنگ چاہیے، آپ کو جگہ چاہیے، لیکچر ہالز چاہیے. اسلام آباد کی حد تک تو میں آپ کو یہ بھی اشور کر سکتا ہوں کہ جو ہمارے پاس لوگ وہاں لیکچر دینے آتے ہیں، تو ان کا وہ آنریریم کوئی ہم ان کو نہیں دیتے، کوئی ایسی پیمنٹ نہیں کرتے، لیکن وہ آتے ہیں کہ تاکہ پروفیشن کے حالات بہتر ہو سکیں. کیونکہ معاشرے کا، کسی بھی معاشرے کا جو نیوکلیس ہے وہ ایک لائر ہے. لیڈی لائر بھی ہیں، لیڈی لائرز بھی اس میں شامل ہیں، جینٹل مین بھی شامل ہیں. یہ سارے نیوکلیس ہیں، یہ معاشرے کے رخ کا تعین کرتے ہیں کہ معاشرے نے کس طرف جانا ہے، کیا مزید زوال کی طرف جانا ہے، یا ارتقائی مراحل سے گزرتے ہوئے ہم نے بہتری کی طرف جانا ہے. تو لیگل ایجوکیشن کمیٹی میں اب یہ بڑا مسٹ ہے کہ ہم نے 2 ہفتے کا کورس، جتنے بھی نیولی کوالیفائڈ لائرز ہیں ان کو ہم نے وہ کورس کرانا ہے، وہ اٹینڈ کریں گے. تو اس کے بعد، اور اس میں پھر مختلف ایکسپرٹس آتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس تشریف لاتے ہیں جو پریکٹیشنرز ہیں، کرمنل پریکٹیشنرز جو اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، سول پریکٹیشنرز تشریف لاتے ہیں، اور ججز آف دا ہائی کورٹ نے اب تک ہمیں بڑی مہربانی فرمائی کہ وہ بھی آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کی اپنی انیشل سٹرگل کیسی رہی، اور اب وہ کیسا سمجھتے ہیں، اور معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اور اس طرف کوئی رہنمائی فرماتے ہیں. میں سمجھتا ہوں سر کہ جتنے بھی نئے لوگ انرول ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑے آنر کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کی بڑی گرومنگ ہو رہی ہے، اور یہ سارا کریڈٹ اسلام آباد بار کونسل کو جاتا ہے کہ جتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے یہ پوری چیز ڈیزائن کی ہے، اور جتنی زبردست طریقے سے آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں، یہ تمام لائرز کے لیے باعث فخر اور باعث عزت بھی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح آپ اب ایک ویژنری انداز سے کام کر رہے ہیں تو اس پروفیشن میں بہت بہتری آئے. انشاءاللہ. سر یہ جو آپ کا دوسرا ہے چیئرمین ڈسپلنری کمیٹی، اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، بلکہ یہ اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ کس طرح ڈسپلنری ایکشن کیا جاتا ہے، کیونکہ معاشرے میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں اور برے لوگ بھی موجود ہیں. وکالت کا پروفیشن ہو یا کوئی اور پروفیشن ہو، اس میں دیر آر آلویز آپشنز اچھے اور برے کی اویلیبل ہوتی ہیں. تو ہم اس قسم کی خبریں سن رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر بار کونسلز کا کیا رسپونڈ ہوتا ہے کہ جو وکلا اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، غلط ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، یا اور پھر بار کونسلز کیا ایکشنز لیتی ہیں ان کے خلاف. تو کائنڈلی یہ ہم بھی ایجوکیٹ ہوں گے اور تمام دیکھنے اور سننے والے بھی ایجوکیٹ ہوں گے. زلدہ صاحب، جس طرح لیگل ایجوکیشن کمیٹی ہے اسی طرح ڈسپلنری کمیٹی ہے. وہ رسپانسبل ہے، اس کی ذمہ داری ہے اس کمیٹی کی کہ ڈسپلن مینٹین کرے بٹوین دی لائرز. سو اگر دیکھیے، جس طرح آپ نے خود فرمایا زلدر صاحب کہ ہر قسم کے لوگ معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، تو اگر کوئی وکیل صاحبان ہیں جن سے ان کے کلائنٹ کو کوئی شکایت پیدا ہوئی ایک طرف، یا جج صاحبان کو کوئی شکایت پیدا ہوئی کہ بجائے پروفیشنلی ان کی مدد معاونت کرنے کے انہوں نے ایک ان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ بیفور دی روسٹرم جج کے سامنے یہ کیا، تو ان کے کنڈکٹ کو پرکھنے کے لیے ڈسپلنری کمیٹی جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے. اور اس میں ہم
لوگوں کا کانسیپٹ ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ہمارا حصہ ہیں وہ وکلا، اور ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو کیسے لا سکتے ہیں، ان کی بہتر کر سکتے ہیں، چونکہ سم ٹائمز سنجیدہ معاملات ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک وکیل صاحب ہیں، وہ امپرسنیٹ کرتے تھے اپنا تعارف بیرسٹر کے طور پر کراتے ہوئے، گو کہ وہ وکیل ہیں لیکن ڈگریز کچھ انہوں نے ایسی اپنی جگہ انٹروڈیوس کروایا اپنا انٹروڈکشن، تو ریسنٹلی ہم نے ان کا بھی لائسنس سسپینڈ کیا ہے. اسی طرح ہم اور بھی مختلف جگہ کارروائیاں کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں. ہمارے پاس البتہ شکایت لانی ضروری ہے. ایک بیان حلفی کے ساتھ کوئی بندہ اگر ہمارے پاس شکایت لے آتا ہے تو وہ ہم سنتے بھی ہیں، اور پھر اس پر وکیل صاحب کو طلب کر کے ان کا موقف سننے کے بعد ایک آرڈر بھی ضرور کرتے ہیں. اور کافی اس میں بھی ہم نے کافی فیصلے گزشتہ 2 سال کے عرصے میں دیے ہیں جب لوگ آئے ہیں اور کرتے ہوئے. اور کچھ ہم کوشش یہ بھی کرتے ہیں کہ جہاں اگر معاملہ اتنا سنجیدہ نہیں ہے اور وکیل اور اس سائل کے مابین، جو ان کا سائل یا کلائنٹ تھا، ان کے مابین اگر کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو وہ ہم نے یہ کوشش کر اس کا ریزالو بھی کرایا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے سر، چونکہ میں خود بھی آپ کو اندازہ ہے کہ پیشے سے وکالت کرتا ہوں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بلیک کوٹ کی رسپیکٹ ہے نا سر، یہ مینٹین رہنی چاہیے. اور ہم مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، مختلف آفیسز میں جاتے ہیں، بہت رسپیکٹ سے ادارے بھی آپ کو ہینڈل کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سر اس رسپیکٹ میں اضافہ ہو، اس رسپیکٹ میں کمی کسی صورت نہ ہو. تو جو بھی لوگ کسی میل پریکٹسز میں ملوث ہیں، میں آپ سے درخواست بھی ہوگی ان کے خلاف سخت کارروائی کریں تاکہ اس کورٹ کی عزت برقرار رہ سکے. سر میرا اگلا سوال یہ ہوگا آپ سے کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ جو آپ کا الیکشن ہوا اسلام آباد بار کونسل کا، کیسے کانٹیسٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی اور یہ عزت آپ کے حصے میں لکھی، تو وہ وقت آپ کے لیے کیسا تھا، اور آپ اس کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے، کیا لیسنز تھے اس وقت میں؟ ذیلدر صاحب، میرا کیونکہ یہ وکلا کا سفر، الیکشن ہمیشہ بہت مشکل کنسیڈر ہوتا ہے. جی سر، میرا یہ سفر یونیک، جو سیاست کا سفر ہے وہ یونیک اس اعتبار سے ہے کہ نہ صرف یہ کہ 22 امیدواران میں سے میں سب سے کم عمر تھا، لیکن سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے، بلکہ جو میرے کولیگ دوسرے نمبر پر آئے ان سے بھی میرا 150 ووٹ کا مارجن زیادہ تھا. تو آپ نے سب سے زیادہ ووٹ، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، آپ دوستوں کی، میرے جو ٹیم ہے ان کی محبت سے، میرے دوستوں کی محبت سے اور ٹیم ورک سے اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی کا سہرا میرے سر کیا. اور جو تیسری ایک اور یونیک یہ تھا کہ چونکہ بار ایٹ لاء بیرسٹرز، ان کا بہت کم انٹریکشن ریگولر پریکٹیشنر جو ڈسٹرکٹ کورٹس میں پریکٹس کرتے ہیں ان کے ساتھ کم ہوتا ہے، تو میں، آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ایک فیوژن تھا بٹوین دی ڈسٹرکٹ کورٹ لائرز اینڈ لٹیگیشن لائرز اینڈ دی کارپوریٹ لائرز کمیونٹی، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی بھی دی. تو آئی ایم دا فرسٹ بیرسٹر ایز ویل جس نے کوئی عہدہ ایسا سیاسی عہدہ جو میں ہولڈ کرنے کا موقع ملا، اور 7000 وکلا کا نمائندگی کا شرف بھی ملا دوستوں کی محبت سے. اور وہ بڑا اچھا سفر شروع ہوا اور جاری ہے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے، آپ کی محبت سے، سارے دوستوں کی محبت سے. اور ہم آپ کو پاکستان بار کونسل میں کب دیکھیں گے؟ سر اب اللہ تعالیٰ خیر کرے جی، ابھی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری، کوئی کوشش ہے کہ اچھی طرح اس سے عہدہ برا ہو جائیں، پھر آگے سفر جاری ہے پھر انشاءاللہ جیسے اللہ دعا گو بھی ہیں. آپ جیسے لوگ جتنے بڑے منصبوں پہ جائیں گے وہ ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے اور اس پروفیشن کے لیے بہت بہتر بھی ہے. آپ کی ذرا نوازی. سر ہم ہمیشہ جتنے بھی ہمارے سینئر لائرز آتے ہیں ان سے ایک سوال ضرور کرتے ہیں، وہ آپ سے بھی کرنا چاہیں گے کہ لائر کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور ایک اچھا وکیل ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ لوگ آپ کو سن رہے ہوں گے، وہ بھی سن رہے ہوں گے جو ابھی لاء کی ڈگری میں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی سن رہے ہوں گے جو وکیل بننا چاہتے ہیں، وہ بھی سن رہے ہوں گے جو وکیل بن چکے ہیں، اپنی زندگی کی اڑان میں انہوں نے شروع کی ہے. تو ان کے لیے کیا ٹپس ہوں گی؟ اور ایک چیز کہ استاد کتنا میٹر کرتا ہے، یہ تمام چیزوں کو اگر آپ ذرا بیان فرما دیں گے تو. سر جہاں تک لائر کا سوال ہے تو میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ جب بار ایٹ لاء کے لیے آپ فارم فل کرتے ہیں تو وہ آپ اس میں مختلف کویسچنز وہ آپ سے کرتے ہیں کہ آپ کی انٹرپرسنل سکلز کیسی ہیں. ایک کویسچن یہ ہوتا ہے کہ آپ کیوں بننا چاہتے ہیں، آپ بار ایٹ لاء کیوں کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے وہاں لکھا کہ میری کوشش یہ ہے کہ میں لوگوں کو انصاف دلا سکوں، تو میں اس لیے بننا چاہتا ہوں. خیر ایڈمیشن ہو گیا، آتے ہوئے واپس آئے تو بندے کو یہ لگتا ہے کہ صرف یہ پاکستان میں شاید یہاں ہو رہا ہے. آج کل جیسے سوشل میڈیا پہ بھی بات ہے کہ
مختلف ادارے ہیں، وہاں پر مختلف چیزیں ہیں، کہیں آپ کو رشوت ستانی نظر آتی ہے، کہیں آپ کہیں جاتے ہیں تو کوئی پرابلمیٹک کوئی چیز ہے، کہیں فائلنگ آپ کر رہے ہیں تو کورٹ کے جہاں فائلنگ کا جو عملہ ہے اس میں کوئی آپ کو پریشانی نظر آتی ہے. تو شروع میں جب آپ یہ چیزیں فیس کرتے ہیں تو آپ نے تو آئیڈیلائز کی ہوتی ہیں چیزیں، اور وہ پریکٹیکل اسپیکٹ جو کیپٹلسٹ معاشرے کی کچھ ساتھ ساتھ چیزیں جو اس کی ویکنیسز آپ کہہ لیجئے یا برائیاں جو اس کے ساتھ ساتھ آتی ہیں کیپٹلزم کی، تو وہ آپ سے جب ان کا فرسٹ ہینڈ انٹریکشن ہوتا ہے تو آپ کو ایک بہرحال جھٹکا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایک آئیڈیل چیز سے آ رہے ہوتے ہیں. مجھے تو اپنا بھی یاد ہے کہ جب میں نے بارٹ لاء کے لیے کوالیفائی کیا، جب میں کر گیا کوالیفائی اور پھر آپ اس کو کہتے ہیں میری کال ہوگی، تو ایک ڈنر ہوتا ہے جس میں پھر آپ نے نمبر جس طرح لیے اس مارکنگ سے آپ کو ٹیبل ایلوکیٹ ہوتی ہے. تو مجھے وہاں پر موقع ملا، ڈیم بٹلر سلاس وہ فیملی ڈویژن، ہائی کورٹ کے 3 ڈویژنز ہیں وہاں پر، تو فیملی ڈویژن کی ہیڈ تھیں. تو انہوں نے مجھے ایک کہا کہ وائی ڈونٹ یو ہیو ناؤ کوالیفائڈ. میرے پریکٹیکل لیگل ریسرچ میں ایک ہوتا ہے جی کمپیٹنٹ، ویری کمپیٹنٹ اور آؤٹ اسٹینڈنگ. تو پریکٹیکل لیگل ریسرچ میں مجھے جو گریڈ ملا تھا وہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھا. تو اس کی بنیاد پر مجھے، ہماری چانسلر بھی تھیں تو ان کے ساتھ موقع ملا گفتگو کا. تو وہ اب میں وہاں سے واپس بھی آ رہا تھا، نومبر 2004 کی بات ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ وائی ڈونٹ یو اسٹے اوور ہیئر اینڈ ڈو سم تھنگ اوور ہیئر. اینڈ کورٹ ریڈر بھی ہوتے ہیں وہاں پر، وہ وہاں کیریئرز کی ابتدا جب ہوتی ہے. تو میں نے کہا جی آئی ول گو بیک اینڈ سرو مائی کنٹری. ماشاء اللہ. اب یہ جب میں نے کہہ دیا، واپس آیا تو مختلف جب جگہ انٹریکشن ہوا، اور جو ایک کیپٹل سوسائٹی ہماری بھی ہے، لیکن ہم کمرشلائزیشن کی طرف ابھی جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. صرف 76 سال ہوئے ہیں تو وہ سفر چلا ہے. تو بہرحال وہ پھر جب یکدم سے جو تبدیلی آتی، تو میرے لیے بھی بہرحال وہ پہلے 2-3 سال کافی مشکل کے باعث تھے، چونکہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی نیا آیا ہے تو اس سے وہ کنوینئنس بھی فیل کرتے ہیں، وہ عملہ بھی اور وہ سارے، تو اس سے وہ بات بھی کر دیتے ہیں. جیسے ایک صاحب کو میں گیا تو بڑے باریش بھی تھے، اور انہوں نے مجھ سے تقاضا کیا جب میں گیا کورٹ میں، جج صاحب موجود نہ تھے اور وہ تشریف فرما تھے. تو میں حیران بھی ہوا، میں نے طریقے سے ان کو، میں نے بدتمیزی نہیں کی، آ گیا اور میں نے اپنے جو میرے کلارک ساتھ گئے ہوئے تھے، میرے والد صاحب کے کلارک تھے، وہ شہید ہوئے پھر کچہری حملہ کیس میں. لیکن تو میں نے ان سے کہا، تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ صاحب جو ہیں وہ ہر 2 یا 3 ماہ بعد عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں. اور مجھے بڑا، لیکن آپ کو پھر یہ پتہ چلتا ہے کرتے کرتے کہ یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ بجائے بدتمیزی کے ایکسپوز کرتے ہوئے، آپ ان کو طریقے سے ہینڈل کرتے ہوئے آرام سے ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو چیز آپ کر رہے ہیں یہ اس کا حل نہیں ہے. اور جب آپ رائٹ پر ہوں گے تو آپ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ کبھی بھی اس کو کوئی انلیگل گریٹیفیکیشن دیں. اس کو وہ، ہاں وہ تھوڑی سی تاخیر ضرور کر سکتا ہے، ڈیلے جائے گا یا، لیکن وہ کبھی بھی آپ کو نہ نہیں کر سکتا. کہیں پر بھی آپ جب جائیں گے وہ نہ ہو نہیں سکتی، کیونکہ اس کو بھی پتہ. تو تھوڑا سا آپ کو اویئرنیس چاہیے، اور وہ جب آ جاتی ہے آہستہ آہستہ. اور جہاں تک سوال ہے کہ اچھا وکیل، تو دیکھیے جی وکیل جو ہے، وکیل از اے اسٹوڈنٹ فار لائف. کوئی یہ کہتا ہے کہ اب مجھے سب کچھ آ گیا ہے تو وہ وہاں غلط ہے. نئے لاز بن رہے ہیں، نئے پریسیڈنٹس آ رہے ہیں، ڈفرینٹ فیصلے ہو رہے ہیں سپریم کورٹ کے، تو آپ کو ایوری ڈے لرننگ ہے، ایوری ڈے لرننگ ہے، اور ہر طرف نئی نئی چیزیں جو جا رہی ہیں. دیکھیے اب میں سمجھتا ہوں، میری بڑی خواہش بھی ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم بار ایسوسیشنز کی حد تک ایک نیا عہدہ بھی کریٹ کریں کہ جس میں سیکٹری اے آئی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ آئی ٹی. چونکہ اگر ہمارے جو آنے والے اب وکلاء ہیں ان کا ان چیزوں سے اگر نہیں ہے انٹریکشن نہیں ہے، تو وہ بڑی مشکلات ان کے لیے، ان کو دقت کا سامنا کرنا پڑے گا. آئی ٹی کی طرف جا رہی ہے، اور میرا خیال ہے اور بہت تیزی سے جا رہی ہے. اگر یہ آپ کی بڑی زبردست سوچ ہے، کیونکہ اگر ہم ان چیزوں سے پیچھے رہے نا سر، تو ہم اسی جگہ پہ رہیں گے جہاں سے ہم پچھلے 20 سال سے آ رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ کا آئیڈیا ہے، اس سے وکالت ایک نئی انداز سے متعارف ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انسان کو اس وقت آئی ٹی کی طرف جانے کی ضرورت ہے. وہ وکیل ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، اس کو آئی ٹی کی طرف جائے گا تو وہ اس کی زندگی میں مزید آسانیاں اور مزید بہتری آئے گی. جی، اور پھر وہ کنٹریبیوشن سوسائٹی میں بہت بہتر وہ کر پائے گا، اس کو کنٹریبیوٹ کر پائے گا. اور دوسرا سر، ہم یہ سمجھتے ہیں، لوگ آتے ہیں، لوگ ہمارے سے متاثر بھی بڑے ہوتے ہیں. اب کل بھی ایک صاحب تشریف لائے ہوئے تھے تو دفتر کی لائبریری، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھیے بڑی لائبریری ہے آپ کی. اور وکیل وہ اچھا نہیں ہے سر جس کو ساری چیزیں زبانی یاد ہیں. یو وڈ کم اکراس، اور آپ، مجھے پتہ ہے یقیناً آپ اپنے لائر لائف میں آئے ہوں گے، یو وڈ کم، جن نے ڈکشنری وکلا ہیں جنہوں نے زبانی یاد کی ہوئی ہے، انگلش ڈکشنری ان کو یاد ہے، آپ ان سے پوچھیں گے وہ آپ کو بتائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہیں گے کہ زمین گول نہیں ہے اور یہ ایک سازش ہے. تو جو اہم بات ہے کہ یو شوڈ نو ویئر ٹو فائنڈ دی لا. یو ہیو ٹو ہیو دیٹ ارج
till the end of your life, because a lawyer is a lawyer for life. A judge is a judge till the retirement, but a lawyer is a lawyer for life until he fades out. So you have to know where to find the law. اور یہ ایک جدوجہد ہے, اس میں کسی دن آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا, کسی دن آپ کے خلاف ہوگا. آپ کو اس کو ایکسیپٹ کر کر اس سے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس سے آگے مزید بہتری سے کوشش کر سکیں کہ اپنے موکل کو انصاف دلا سکیں. تو ایک تو لا کی انڈرسٹینڈنگ اور لا کی فائنڈنگ جو آپ نے بتایا کہ ہاؤ ٹو فائنڈ اے لا, اور یہ پوری زندگی کی ایک محنت ہے. تو ایک بڑا زبردست میسیج ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان اور آج ہمارے ایکسپرٹ نے آپ کو دیا ہے کہ جو بھی کوئی وکیل بننا چاہ رہا ہے, ایک تو اس کو یہ بات جیسے کہ ہمارے ایکسپرٹ نے کی کہ سب سے پہلے کہ آپ جب بھی جاتے ہیں تو کچھ چیزیں آپ کے لیے لازمی نہیں ہیں کہ بہت ہی سازگار ہوں, لیکن آپ کو اڈاپٹیبل ہونا پڑتا ہے اور بہت ہی رسپیکٹفل طریقے سے آپ کو سچویشنز کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. اور پھر وکالت ایسی پڑھائی ہے جو پوری عمر تک آپ کو تمام نئے لاز پڑھنے ہیں, اور پھر کوئی بھی کیوری جو آپ تک آتی ہے آپ کو اس کو فائنڈ کرنے کی سہولت آنی چاہیے کہ کیسے میں اس کی صلح اس سچویشن کو ہینڈل کر سکتا ہوں. تو سر یہ آج کا آپ کا زبردست پیغام تھا, آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ کی ایکسپرٹیز ہیں کانسٹیٹیوشن لا میں. تو سر اس پر تھوڑی سی روشنی بھی ڈال دیں کہ کیا کیا رائٹس ہیں جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن نے پاکستان کی عوام کو دے رکھے ہیں. سر ذیلدار صاحب, اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ہم مسلمانوں کے لیے جس طرح کوڈ آف لائف قرآن شریف ہے, سو سب سے پہلی کتاب, کوئی آئین اگر پوچھے گا کہ ایک مسلمان کا آئین کیا ہے تو وہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے, سوشل کانٹریکٹ. اور دنیا کے جو تحریری آئین ہیں ان میں سے پہلا آئین چارٹر آف مدینہ ہے, وہ طے کرتا ہے. اسی طرح جب مختلف معاشرے, ریاستیں وجود میں آتی ہیں تو وہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں, چونکہ صرف مسلم پاکستان میں نہیں رہ رہے, اور بھی کمیونٹیز ہیں, ریلیجس کمیونٹیز ہیں, ان کے لیے جو سوشل کانٹریکٹ طے کیا جاتا ہے اس کا نام آئین ہے. پاکستان کے لیے آئین پاکستان ہے. یہ پاکستان کا چوتھا آئین بھی ہے. پہلا آئین جب ہم آزاد ہوئے 1947 میں, تو ہمیں جو پہلا آئین ملا وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 تھا, جو کہ لیجسلیشن ہمارے لیے ہماری آقاؤں نے کی, تب ہم آزاد نہیں ہوئے تھے. لیکن اس کے بعد 1956 میں پھر ایک آئین مارز وجود میں آیا, پھر 1962 میں آیا تیسرا, اور جو چوتھا جس کو اب ہم دیکھ رہے ہیں جس میں اب 25 کے قریب ترامیم ہو چکی ہیں, یہ 73 کا آئین آیا. اس 73 کے آئین میں جہاں بتایا گیا ہے کہ ریاست کے تینوں ستون ایک دوسرے کو بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی ڈومین میں انٹرفیئر کریں گے, ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتے ہوئے کیسے کام کریں گے کہ وہ کاگز ان دا ویل فٹ ہو کے, وہ کاگز کس طرح اپنی جگہ پر فٹ ہوں گے کہ وہ بہتر معاشرے کی طرف بھی جا سکیں, انصاف کی فراہمی بہتر ہو سکے, اور ساری چیزیں بہت بہتر طریقے سے چل سکیں. تو وہ آئین طے کرتا ہے. اس میں آئین بتاتا ہے کہ بنیادی حقوق کیا ہوں گے, شروع تو ڈیفائن کرتا ہے کہ آبجیکٹیوز ریزولوشن سے قرارداد مقاصد کو باقاعدہ اس کا پارٹ بنایا گیا ہے. اسلامک ویلیوز کا بتایا گیا, آرٹیکل 2A ہے. اس کے بعد بنیادی قوانین, بنیادی رائٹس جو کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس چارٹر میں بھی دیے گئے تھے, اور ہم نے بھی یہاں پر اپنے 7 سے شروع کر کے اپنے کانسٹیٹیوشن میں 7 سے شروع کر کے غالباً 27 یا 28 تک ہیں وہ دیے ہیں. پھر پرنسپلز آف پالیسیز ہیں. پھر ہے کہ صدر کون ہوگا, صدر کیا ہوتا ہے, اس کی ڈیفینیشن ہے کہ صدر ہے نیشنل اسمبلی, سینٹ, یہ ڈیفائن کیا گیا کہ یہ پورا جو ہے اس انسٹیٹیوشن کو کون بن سکتا ہے, اس کی کیا کیا اس کے کیا کہتے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ ہوگا, کتنی عمر ہوگی, وہ ساری چیزیں. پارلیمنٹ میں کون آ سکے گا, جوڈیشری کیا ہوتی ہے, 62 اور 63 یہ ساتھ اس میں جوڈیشری کیا ہوتی ہے, صوبوں کے مابین تعلق کیسے ہوں گے, صوبوں میں جھگڑا اگر ہوگا تو کیسے ہوگا, اس کو ریزالو کیسے کیا جائے گا اس جھگڑے کو, کورٹ اس میں کیا کردار ادا کرے گی, پاکستان کا پرنسپل لا آفیسر کون ہوگا, اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے, صوبوں کے پرنسپل لا آفیسر کون ہوں گے, ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے, الیکشن کب ہوں گے, بڑا ہاٹ ٹاپک ہے, الیکشن کون کروائے گا, کس کی ڈومین ہے, آرمڈ فورسز کا کردار کیا ہوگا, اسی طرح جوڈیشری کا مکمل کردار کیا ہوگا, شریعت کورٹ کیا ہوتی ہے, اور اگر سول سرونٹس کے کون جج بن سکتا ہے. سامعین محترم, چونکہ میں پیشے سے وکیل ہوں, آپ جانتے بھی ہیں, قمر حسین سبزواری صاحب نے
پورے کانسٹیٹیوشن کو چند لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کر دیا اور اتنے خوبصورت انداز سے بیان کیا، چونکہ مجھے پتا تھا کہ اس میں کیا کیا ہے، لیکن میں یقین مانو یہ خوشامد کی بات نہیں ہے، آپ نے کانسٹیٹیوشن کو، پوری کتاب کو چند لفظوں میں اتنی خوبصورتی سے بیان کر دیا، میرے خیال ہے سننے والوں کے لیے بڑی اہم بات ہے۔ آپ کی عنایت ہے سر۔ سر میرا اگلا سوال ہوگا کہ یہ سوال چونکہ میں نے بالکل لاسٹ میں رکھا ہوا تھا، لیکن دامن وقت میں بالکل گنجائش کم رہ گئی ہے، تو میں ضرور چاہوں گا کہ آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ بہت سے وکلا پریشان ہیں کورٹس کی ٹرانسفر پہ۔ میرے ذہن میں بھی ایک سوال تھا اسی ریفرنس سے کہ جہاں اتنے سال گزر گئے، وہاں کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ ہم کورٹس کو 1 سال اور ڈیلے کر دیتے تاکہ وہاں وکلا کے کچھ چیمبرز بن جاتے؟ اور میں سمجھتا ہوں سر کہ جو بڑے وکلا ہیں جن میں آپ کا بھی نام شمار ہوتا ہے، یا آپ سے بھی کچھ بڑے وکلا جو سینئرز موجود ہیں، ان سب کے پاس سر ایک عمر گزار چکے ہیں وکالت میں، 15-20 سال یا اس سے بھی زیادہ، تو ان کی فائنینشیل انکم اور فائنینشیل سٹیٹس بھی بہت بلند ہے، تو ان کے لیے کسی جگہ پر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ خرید بھی سکتے ہیں، وہ جا بھی سکتے ہیں، لیکن آپ کو کس مجبوری کے تحت یہ ڈیسیجن ہوا، یا اس کے پیچھے اگر ہمیں صحیح پتہ نہیں ہے تو کیا فلسفی تھی؟ ذیلدار صاحب، جہاں تک یہ بات ہے تو لوگ یہاں پریکٹس شروع کرتے ہیں، جن میں سے ایک میرے والد صاحب بھی ہیں، اور میں نے وہ خود ٹائپ رائٹر بھی دیکھا ہے، غالباً اب بھی کہیں دفتر میں میرے وہ محفوظ ہوگا، جس میں ایک ٹیبل کے ارد گرد 4 یا 5 کرسیاں ہوتی تھیں، اور اس کے اندر جب ہم جاتے ہوئے، جب چھٹی ہوتی تھی تو ہم تو اسکول سے آگے اور والد صاحب کے ساتھ واپس جا رہے ہیں دوپہر میں، تو وہ ٹیبل کے اندر نیچے زنجیر سے باندھ کر ان 4 کرسیوں کو کرتے ہوئے شیڈز بنے ہوئے تھے عام، اور اس میں ہم پھر جایا کرتے تھے گھر، اور صبح آ کے پھر اسی طرح صاف، جو اسٹینو کا جو آپ کے ساتھ اسٹینو ٹائپسٹ ہوتے تھے ان کا کام، یا کلرک جو آپ کے ساتھ ہیں ان کا یہ کام ہوتا تھا کہ وہ ساری چیزیں ارینج کر کے رکھ دیں تاکہ کلائنٹ آئے۔ تقریباً ریئل اسٹیٹ کا سمجھا جاتا تھا، لیکن آپ اور میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک بڑا دشوار پیشہ ہے، اور ان کو بھی انلیس اینڈ انٹل وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرتے تو وہ چیزیں ان کی بھی متاثر ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس پیشے میں بھی ایک ضرورت ہے۔ اب دوسری بات یہ تھی کہ ذیلدار صاحب، یہ جو جگہ جہاں ہم بیٹھے تھے وہ شیڈ سے ہم نے خود ایڈوانس کیا اور کرتے ہوئے خود سے کنسٹرکشن شروع کر دی، اور اس میں اداروں کی کچھ مہربانی بھی اور ہمیں عدلیہ کی طرف سے بھی پروٹیکشن ملتی رہی کہ انہوں نے صرف نظر کیا اور اس طرف توجہ نے دی، اور جہاں کچھ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے چیمبرز تھے، کچھ لوگوں کے بہت بڑے بڑے چیمبرز بھی، 3 منزلہ چیمبرز کھڑے ہو گئے، اور جب یہ چیمبرز کنسٹرکٹ ہو گئے تو بالکل وہ جو گرین بیلٹ کا ایریا اس میں کرتے ہوئے تو یہ آلریڈی ایک وائلیشن تو تھی ہی تھی۔ اس تناظر میں ایک واقعہ ہوا جس سے ہم ساروں کے لیے وہ نہ صرف تکلیف دہ تھا، جو اس واقعے کے نتیجے میں جن وکلا کے خلاف کارروائی نمائی بھی فرمائیں گے، تو کوشش یہ ہے کہ وہ رولز ایک بن جائیں جن میں ایک تو ڈسکریشن کم ہو جائے، کہ صدر کا ڈسکریشن نہ ہو بلکہ ایک کمیٹی ہو ارباب اختیار کی، وہ اس میں فیصلہ کرے، اور ان میں ایک آدھا بندہ ان الیکٹڈ بھی ہو جو کہ یہ چیمبرز کی ایلوکیشن کا بتا سکے، اور دوسرا یہ کہ انشور کر سکے کہ یونیفارم سائز آف چیمبرز ہوگا، خرید و فروخت کے لیے استعمال نہیں ہوں گے، لائسنس بیسس پہ ہوں گے۔ تو یہ موٹا موٹا ایک خاکہ میرے ذہن میں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے لیے رول میکنگ کر کے اپنا جو ہمارا 5 بندوں کا ایوان ہے اس میں رکھوں گا، اور پھر ان سے ان کی قیمتی آراء لے کر تو ایک مکمل کمپریہنسو رول اس کے لیے بنائیں گے۔ جس طرح ساتھ ساتھ میں خواہش یہ رکھتا ہوں کہ اب چینج آف گارڈ ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں، تو 2-3 سوالات بڑے تشنا ہیں اور بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ پارلیمنٹ کا ایشو شروع ہوا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آؤسٹ ہو رہی تھی، نو کانفیڈنس موشن آئی، اس کے لیے فوراً کیس لگ گیا، فیصلہ ہوا۔ اسی طرح ایک پولیٹیکل رہنما کے لیے 2 بجے عدالت لگتی ہے، لیکن بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو 3 سال سے نہیں لگ پاتے، تو ان کے لیے بھی مجھے میرا یہ خواہش بھی ہے، استدعا بھی ہے کہ وہ رول میکنگ ہو سپریم کورٹ کی حد تک، اور ہمیں نئے آنے والے منصف سے، چیف منصف سے یہ امید بھی ہے کہ وہ اس پہ رول میکنگ ضرور کریں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ وہ کہ ڈیفینیٹلی یہ کیسے کیس لگ سکیں۔ اور دوسرا ساتھ ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب اپوائنٹمنٹ ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں صوبوں سے، تو سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹ کچھ ججز کی نہیں کی جا سکتی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی وہ یہاں پر مس فٹ ہیں، تو اگر وہ ایک تو یہ کہ ان کے اوپر بلاٹ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے، غلط ہے یہ صحیح ہے، لیکن ایک وہ بلاٹ ہو جاتا ہے، تو وہ رولز کبھی نہیں بنے کہ وہ اپوائنٹمنٹ
سپریم کورٹ میں عدلیہ میں وہ کیسے ہو وہ اپوائنٹمنٹ، چونکہ یہ ہوگی تو دیکھیے ہر ایک نے گزر جانا ہے، اور سدا بادشاہی سونے رب کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے سر. تو وہ رول میکنگ ہو، وہ رولز موجود ہوں جن میں یہ طے کیا جا سکے، یہ بتایا جا سکے کہ کون ہائی کورٹ کے لیے ایلیجبل ہوگا اور کون سپریم کورٹ کے لیے ایلیجبل ہوگا، اور اگر وہ وہاں مس فٹ ہے تو پھر وہ وہاں کیسے انصاف کو انشور کیا جا سکتا ہے صوبے کی سطح تک. تو یہ مجھے بڑی امیدیں ہیں نئے آنے والے چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ ان پر باقاعدہ رولز بنا دیں گے، تاکہ اس میں چاہے آپ ہوں، میں ہوں، کوئی بھی ہو، ان رولز کو بینڈ نہ کر سکے، اور ان رولز کے مطابق اپوائنٹمنٹ ہوگی تو اس کا ہمارا جو ہم گراوٹ دیکھ رہے ہیں سوشل کانٹریکٹ میں اور کافی ہیجانی ہے، یہ ہیجان ختم ہونے کی طرف ایک سفر شروع ہوگا اس کا. سر ہم بھی پوری امید کرتے ہیں نئے چیف جسٹس آف پاکستان سے، اور کہ وہ اس ملک میں رول آف لاء قائم کریں گے، اور انشاءاللہ تمام وکلاء کے لیے بھی اور اس پورے ملک کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی. ہم ایک دفعہ پھر آپ کی آمد کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا، اور آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا. میں بھی بہت ایجوکیٹ ہوا، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے بھی ایجوکیٹ ہوں گے. ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ. سامعین محترم، پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل 6 سپٹمبر ہے. میں سلام پیش کروں گا افواج پاکستان کو، ہر اس سپاہی کو، اور اس لیے کیونکہ سر آئی موت کے سامنے سر جھکانا اور بات ہے، اور موت سامنے کھڑی ہو، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ملک کو بچانا، یہ اور بات ہے. سلام ہے افواج پاکستان کو، سلام ہے ہمارے ڈیفنس کے تمام اداروں کو. سامعین محترم، اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے منگل کو ایک نئے ایکسپرٹ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ.